جناب محمد شکیل رضا قادری صاحب، آپ نے سوال بھیجا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیوں، اور نہیں ٹوٹتا ہے تو کیوں؟ اور اگر ٹوٹ جاتا ہے تو جس نے جان بوجھ کر انجیکشن لگوایا تو اس پر صرف قضا لازم ہے یا کفارہ بھی؟ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے سوال بھیجا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے یا گلوکوز چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہ انجیکشن چاہے گوشت میں لگوائیں یا رگ میں لگوائیں، اصل میں ہم ایک ضابطہ اور رول کی وضاحت کرتے چلیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کن طریقوں سے دوا پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن طریقوں سے دوا پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں ضابطہ اور رول یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ یا دماغ میں منفذ اصلی یعنی اصلی سوراخ، اصلی ہول سے پہنچے تو روزہ فاسد ہوتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر قصداً انٹینشنلی کھانے پینے اور جماع یعنی کوپولیشن کے علاوہ ایسی دوا یا غذا سے روزہ ٹوٹے گا جو پیٹ یا دماغ میں داخل ہو، دوا تر ہو یا خشک ہو، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 204 مطبوعہ بیروت میں ہے۔ وفی دوائل جائفتی والعامتی اکثر المشائخ علی ان العبرۃ للوصول الی الجوف والدماغ لا لکونہ رطبا او یابسا حتی اذا علم ان الیابس وصل یفسد صومہ ولو علم ان الرطب لم یصل لم یفسد ہکذا فی العنایہ۔ دماغ میں داخل ہونے سے اس لیے روزہ ٹوٹے گا کہ دماغ سے پیٹ تک ایک منفذ ہے جس کے ذریعے دوا وغیرہ پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، ورنہ در حقیقت پیٹ میں کسی چیز کا داخل ہو کر رک جانا ہی فساد صوم کا سبب یعنی ریزن ہے۔ حضرت امام زین الدین ابراہیم بن محمد المعروف امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں، قال فی البدائع وہذا يدل على ان استقرار الداخل فی الجوف شرط لفساد الصوم، اور چند سطور کے بعد فرماتے ہیں وفی التحقیق ان بین الجوفین منفذا اصلیا فما وصل الى جوف الراس یصل الى جوف البطن کذا فی النہایۃ والبدائع۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 مطبوعہ بیروت۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز پیٹ یا دماغ میں منفذ اصلی یعنی اصلی سوراخ سے پہنچے تو روزہ فاسد ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ لیکن اگر کوئی چیز مسامات کی راہ سے پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسام کہتے ہیں آپ کے جلد پر وہ مہین ہول، وہ مہین سوراخ جس سے پسینہ نکلتا ہے، تو اس کے ذریعے اگر کوئی چیز پہنچائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا گوشت میں انجیکشن لگنے سے دوا پیٹ یا دماغ میں کسی منفذ کے ذریعے داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ مسامات کے ذریعے پورے بدن میں پھیل جاتی ہے، اور مسامات کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمعی۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ اسی طرح رگ میں انجیکشن لگنے سے بھی دوا پیٹ یا دماغ میں منفذ سے داخل نہیں ہوتی بلکہ رگوں سے دل یا جگر میں پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے رگوں کے ذریعے ہی پورے بدن میں پھیلتی ہے۔ ان رگوں کو آوردہ کہتے ہیں جو بالترتیب دل یا جگر سے نکلی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہماری اس تقریر اور خلاصہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انجیکشن اور گلوکوز کی دوائیں نہ تو کسی منفذ کے ذریعے معدہ میں پہنچتی ہیں اور نہ دماغ میں، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، مسام کے ذریعے جسم اور معدہ اور دماغ میں بھی سرایت کر جاتی ہیں، تو مسام کے ذریعے کھانے پینے یا اصلاح بدن کی چیزیں اگر جسم بلکہ معدہ میں سرایت کر جائیں تو شرعاً اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بالفرض اس سے روزہ فاسد ہو جاتا تو ہر وضو کرنے والا اور غسل کرنے والے کا روزہ فاسد ہو جاتا، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا۔
اس لیے کہ پانی بہرحال مسام کے ذریعے جسم بلکہ معدہ تک میں سرایت کرتا ہے۔ اسی لیے فتح القدیر میں حضرت امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والمفطر الداخل من المنافذ کالمدخل والمخرج لا من المسامی، لہذا واضح ہوا کہ انجیکشن یا گلوکوز لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ معدہ ہی میں انجیکشن یا ٹیکہ کیوں نہ لگوایا ہو، اور جب روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا تو نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ، واللہ تعالی اعلم۔